بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی ایک حکایت ملتی ہے جس کے اندر یہ بیان ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا دولت مند کثیر المال تھا۔ اس کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی بڑی پاک دامن پارسا عورت تھی، لیکن اس کی جو دوسری بیوی تھی تو وہ پاک دامن نہیں تھی، اور جو نیک دامن بیوی تھی اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اور جو دوسری عورت تھی جو پاک دامن نہیں تھی، نیک نہیں تھی، اس میں سے اس کے دو بیٹے تھے۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ھذا مالی لواحد منکم، کہ یہ میرا مال ہے جتنا بھی، یہ تم تینوں میں سے ایک کا ہے، اس کا وارث ایک ہے۔ اور یہ جب اس نے کہا، اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، تو اس کے مرنے کے بعد مقدمہ قاضی کے پاس چلا گیا، تو مقدمہ جا کر دائر ہوا، تو ان میں سے ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ مال میرا ہے، کیونکہ اس نے تعیین تو نہیں تھی کہ یہ کس بیٹے کا مال ہے، اس نے کہا تم میں سے ایک کا ہے۔ اب مقدمہ قاضی کے پاس ہے، قاضی نے جب تینوں کی بات سنی تو اس نے کہا کہ میرے پاس تمہارے مسئلے کا حل نہیں، تم ایک کام کرو، ایک قبیلہ ہے بکریوں والا قبیلہ، اس میں 3 بھائی رہتے ہیں، بڑے عقل مند ہیں، دانا ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا فیصلہ کریں گے، ان سے جب صلاح لے کے آنا پھر مجھے آ کر بتانا، میں تمہارے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ تینوں بھائی چلتے ہیں، اس قبیلے میں جا کر پہنچتے ہیں، تو ان میں سے ایک بھائی کو جا کر ملتے ہیں، تو وہ کہتا ہے بھائی کہ مجھ سے جو بڑا بھائی ہے اس کے پاس جاؤ، اس سے جا کر یہ سوال پوچھو۔ اب وہ تینوں اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ مجھ سے بھی ایک بڑا بھائی ہے جو ہم سے بڑا ہے، تیسرا، اس کے پاس جا کر سوال کرو، وہ تمہیں اس مسئلے کا حل بتائے گا۔ تیسرے بندے کے پاس جب گئے، عجیب ماجرا ہوا کہ جب پہلے کے پاس گئے تھے وہ دیکھنے میں بوڑھا، دوسرا دیکھنے میں کمزور، اب یہ تیسرا جو سب سے بڑا تھا یہ نوجوان لگتا تھا، اور ان دونوں سے جو بڑے تھے، جو چھوٹے اس کے بھائی تھے، وہ ان سے بڑے لگتے تھے، یہ ان سے چھوٹا لگتا تھا۔ تو انہوں نے اس سے پہلے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ تم سب سے بڑے ہو لیکن دیکھنے میں سب سے چھوٹے نظر آتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جس سے تم پہلی مرتبہ ملے تھے میرا بھائی تھا، ان رہو امراۃن سون تسوءہ وقد صبر علیہا مخافۃ ان یبتلی ببلاء لا صبر لہ علیہ فحرمتہ۔ اس نے کہا وہ جو میرا بھائی ہے نا، اس کی جو بیوی ہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، تو میرا بھائی اس کے ساتھ اس لیے گزارا کرتا ہے اس خوف سے کہ اس سے بڑی اگر کوئی مصیبت میرے اوپر آ جائے تو شاید میں اس پر صبر نہ کروں، اس لیے وہ اس کو برداشت کرتا، اسی برداشت نے، اسی ٹینشن نے اس کو بڑا کر دیا، حالانکہ وہ چھوٹا ہے ہم سے۔ اور جو دوسرا تم نے دیکھا کہ جو کمزور بندہ تھا، درمیانی عمر کا بندہ، اس کی جو بیوی تھی اس کے ساتھ وہ برا کرتی ہے، کبھی اچھا بھی کرتی ہے، اب اسی کی وجہ سے اس کے اندر بھی نکاہت ہے، کمزوری ہے، وہ دیکھنے میں ذرا بڑا لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ جو میری بیوی ہے، میری جو جوانی ہے، اس کا راز کیا ہے کہ میں کیوں ان سے چھوٹا نظر آتا ہوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ فزوجتی تسرنی ولا تسؤنی لم یلزمنی منہا مکروہ قط منذ۔ اس نے کہا کہ جو میری بیوی ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، کبھی میرے ساتھ برا نہیں کرتی، اور اس کی اس سلوک کی وجہ سے میں جوان نظر آتا ہوں۔ اب یہ اس نے ایک تو پتہ چلا، ایک تو اس سے ہمارے لیے سبق ہے اس حکایت کے اندر کہ بیوی اگر شوہر کو سکون پہنچائے، سکھ پہنچائے، تو اس کی صحت کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے، وہ دیکھنے میں صحت مند رہتا ہے، دیکھنے میں دیر تک جوان رہتا ہے۔ اب اس مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ اب ان بھائیوں نے اس کے آگے اپنا مسئلہ رکھا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے، تم ایک کام کرو، جا کر اپنے باپ کی قبر میں سے اس کی لاش نکالو، اس کو جلاؤ، اس کی ہڈیاں جلاؤ، پھر میرے پاس آنا، میں تمہیں اس کا حل بتاؤں گا۔ اب یہ دونوں بھائی گئے،
ان میں سے ایک لڑکے نے اپنے باپ کی تلوار نکالی یا جو بھی قبر کھودنے کا اس کا کوئی طریقہ تھا۔ جب وہ تینوں بھائی گئے تو ایک ان میں سے بولا کہ تم ایک کام کرو، میرے باپ کو قبر سے نہ نکالو، میں تمہیں اپنا حق معاف کرتا ہوں، میں دستبردار ہوتا ہوں، میں حصہ تم سے نہیں وصول کروں گا۔ جب یہ بات ہوئی وہ دونوں دوسرے گئے، کیونکہ یہ پارسا عورت میں سے تھا اور وہ دونوں دوسرے جو پاک دامن نہیں تھی اس میں سے تھے، تو جا کر قاضی کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے حق کو چھوڑتا ہوں، دستبردار ہوتا ہوں، اب فیصلہ کیجیے۔ قاضی نے کہا کہ اس سارے مال کا وارث یہ اکیلا ہے، کیونکہ اگر تم دونوں اس کے بیٹے ہوتے تو تمہارے دل میں اس کے لیے رقت آتی، رحم آتا کہ ہمارا باپ ہے، ہم اس کو قبر سے نہ نکالیں۔ اس کے دل میں چونکہ محبت رقت آئی اپنے باپ کے لیے، اس لیے یہ دستبردار ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمہارے باپ کا اصلی بیٹا ہے۔ تو پاک دامن عورت کا ہونا، اس سے اولاد کے اندر محبت، رقت اور احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے والدین خود کو پاک صاف رکھیں، خود کو پارسا بنائیں، خود کو نیک بنائیں۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔